اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ مہلت دے دی جاتی ہے۔ ابلیس بولا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، اور یقین رکھ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آیات زیر مطالعہ قصہ آدم و ابلیس کا تسلسل ہیں۔ اللہ رب العزت نے شیطان ابلیس کے چیلنج کو قبول کیا اور ایک مخصوص وقت تک اسے بندگان خدا کو بہلانے پھسلانے کی اجازت دے دی۔ شیطان لعین و رجیم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ وہ اب ہر انداز، طریقے اور سرتوڑ کوشش کے ساتھ اللہ کے مخلص اور وفادار بندوں کو راہ مستقیم سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا کام کرے گا۔ وہ ہر اس راستے، فکر و عمل اور نظام پر گھات لگا کر بیٹھے گا جہاں اہل ایمان قدم رکھیں گے، اور اپنے ہتھ کنڈوں اور سرتوڑ کوشش سے انہیں اپنا ہم نوالا و ہم پیالہ اور گمراہیوں کا ساتھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہ حقیقت بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن عظیم میں بار بار مذکور ہے کہ ابلیس کو اپنے اس شیطانی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے ہر وہ قدرت و صلاحیت حاصل ہے جس سے وہ اللہ کے نیک اور مخلص بندوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں۔ اسی لیے شیطان کو انسان کا بڑا اور کھلا دشمن یعنی عدو مبین قرار دیا گیا۔ شیطان انسان کو وسوسوں کا شکار کر کے چاروں جوانب اور اوپر نیچے ہر سمت سے حملہ آور ہو کر گمراہ کن مگر دل فریب نظریات اور خیالات میں مبتلا کر کے دین اور اس کے عقائد و اعمال کی تعبیرات میں شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کر کے دینداری اور عبادت کے متبادل مگر غیر موحدانہ طریقے سجا اور سکھا کر دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت کی چکا چوند میں مبتلا کر کے اسباب عیش کی لذتوں کا فریفتہ بنا کر گمراہی کے دلکش انداز دکھا کر جھوٹی امیدیں اور خواہشات جگا کر گمراہی کو بھلائی اور نیکی کا لبادہ پہنا کر انسان سے دنیا کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے پر ہمدردی جتا کر دنیا کے فریبوں کو عزت و عظمت کی ملمہ کاری میں لپیٹ کر انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر یا پھر مختلف تانوں اور طنز کے تیر چلا کر اپنے جال میں پھنساتا ہے، اس کی مجبوریوں سے بھی فائدہ اٹھاتا اور مالی ترغیبات سے بھی کام لیتا ہے۔ جو شکار جس ہتھیار، چال اور جال کی زد میں آئے اسے راہ ہدایت سے بھٹکانے کا ہر طریقہ اپناتا ہے۔ کبھی دنیا کی زندگی کی اہمیت اجاگر کرتا اور اسی کو حرف آخر قرار دے کر آخرت کی لافانی اور ابدی زندگی کے بارے مشکوک یا بے فکر کرتا ہے۔ شیطان کی چالوں اور مکاریوں کے ایک نہیں ہزار طریقے اور انداز ہیں۔ وہ دینداروں کو ان کی دینداری، تقوی اور تقرب الی اللہ کے ساتھ پارسائی کا یقین بھی دلاتا ہے، انہیں حق کا نشان اور اتحاد امت کا علمبردار بھی قرار دیتا ہے، انہیں دین کا حقیقی چہرہ اور وارث گردانتا ہے، پہنچی ہوئی ہستیاں باور کراتا اور بگڑیاں بنانے پر قادر ہونے کے خبط میں مبتلا کرتا ہے۔
اللہ اور رسول سے جڑے رہنے والے اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور اسی کے راستے پر چلنے والے اہل ایمان کو شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے خوب آگاہی ہو جاتی ہے۔ وہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہتے اور ہدایت کے بعد گمراہی سے بچتے رہنے کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ وہ شیطان لعین و رجیم کے حملوں اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ خود کو اللہ کی پناہ میں رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت نے شیطان کے چیلنج کو قبول کیا اور اعلان کیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ قرآن عظیم کے متعدد مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے کہ شیطان سب کچھ کر لے گا مگر اللہ کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلے گا، نہ وہ زبردستی کسی کو اپنے راستے پر چلا اور گمراہ کر سکے گا۔ سورہ ابراہیم میں تو ابلیس مردود کا اعترافی بیان بھی موجود ہے کہ واقعی میرا بس سچے اہل ایمان پر ہرگز نہیں چل سکا، البتہ کمزور عقیدہ اور عمل رکھنے والوں کو میں نے بھٹکنے کی دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، اب اپنی گمراہی، تباہی اور آخرت کی ہلاکتوں کی ذمہ داری مجھ پر نہ ڈالو بلکہ تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ حقیقت یہی ہے کہ جب تک انسان خود شیطان کا پیروکار یا آلہ کار بننے پر آمادہ نہ ہو، اپنی جہالت، کمزور ایمان یا دنیا سے محبت یا کسی بھی کمزوری کے باعث شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ پروردگار کی شکر گزاری کے سوا اور کچھ نہیں، اسی لیے اس کا 2 بار ذکر کیا گیا۔ بندہ اپنے محسن و منعم حقیقی کو پہچانے، اس کی ہر نعمت کا ادراک و اعتراف کرے اور اس کا ہر لمحہ شکر گزار رہے، ممکن ہی نہیں کہ وہ شیطان کے جھانسے میں آ جائے۔ شیطان کی پیروی کا اصل سبب پروردگار کی نعمتوں کی شکر گزاری میں کوتاہی ہے۔ سورۃ الرحمن میں بھی بار بار پروردگار کی نعمتوں کو عملاً ٹھکرانے، جھٹلانے اور فراموش کرنے پر متوجہ کیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پروردگار کی نعمتوں سے استفادہ کرنا، ان کا مرہون رہنا، ان نعمتوں پر سارا نظام حیات ترتیب دینا اور اسے اپنی عقل، ایجاد اور صلاحیت سمجھنا ناشکری ہی نہیں بلکہ نمک حرامی ہے۔ اپنی ایجادات پر اترانا، اپنی صلاحیتوں جو فی الحقیقت رب کی ہی عطا کردہ ہیں کی بنیاد پر معاشرتی امتیازات اور حدود قائم کرنا بدترین گمراہی اور پروردگار کی ناشکری ہے۔ پروردگار کی شکر گزاری کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو ہدایت و راستی سے سرفراز کیا، انسانی عزت و تکریم اور اپنی نیابت و خلافت سے نوازا، شیطان کے مقابلے میں بندگی کے شعور و توفیق سے سرفراز کیا اور شیطان کی گمراہیوں کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ اس پر بھی بندہ ساری زندگی سراپا عز و نیاز اور تصویر شکر و بندگی رہے تو بھی اس ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے اللہ پر الزام دھرا کہ اس نے بیجا انسان کو فضیلت و عزت سے نواز کر مجھے اپنا اور اس کا دشمن بنا دیا۔ اب اس کے رد عمل کے طور پر وہ ہر صورت انہیں راہ مستقیم سے بھٹکاتا رہے گا۔ شیطان کے اس احساس کے پیچھے اس کا تکبر تھا، اپنی تخلیق اور پارسائی کا۔ بدقسمتی سے یہی بیماری اس نے ہم انسانوں میں بھی پروان چڑھا کر ہمیں ذات، رنگ، نسل اور دیگر بتوں کا اسیر اور دائروں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تو ایک مادے، ایک ہی باپ، ایک ہی طریقے اور ایک ہی نظم تخلیق کے ساتھ پیدا کیا۔ کلکم من آدم و آدم من تراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی گورے، کالے، عربی اور عجمی کو دوسرے پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت و امتیاز حاصل نہیں۔ رب العزت نے اس جرم کی پاداش میں شیطان کو عالم بالا سے نکال دیا، ذلت و رسوائی کا نشان بنا کر، اور اعلان کر دیا کہ اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار سب بالآخر جہنم میں اکٹھے سزا پائیں گے۔
ایسے مغرور، متکبر، گمراہ، احسان فراموش لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.